बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज अदालती साल का नए साल का पहला दिन था और इस मुनासबत से इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की इमारत में फुल कोर्ट एक रेफरेंस था, उससे ख़िताब करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक सवाल किया। वो सवाल ये था कि जी के हम तो जजेस की तकर्री के मामले पर हमेशा बार कौंसल्स की राय लेते हैं, समझ नहीं आता कि बार कौंसल्स की जजेस तकर्री में एहतजाज के पीछे क्या मुहर्रकात हैं। ये उनका एतराज़ जो है इसके या ये जो उनको बात समझ में नहीं आ रही काबिल एहतराम है। मैंने पहले भी गुजारिश की है कई दफ़ा कि चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान की दो हैसियतें हैं, एक वो अदालत उज़्मा के चीफ़ जस्टिस हैं, दूसरा ये कि उनके पास अदालत के साथ साथ कुछ इंतज़ामी इख्तियारात भी हैं और वो पाकिस्तान की में जजों की तैनाती के लिए जो जुडिशल कमीशन कायम किया गया है पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक, उस कमीशन के सरबराह हैं और उनकी वो हैसियत एक इंतज़ामी या एक मुंतज़िम वाली है, एक इंतज़ामी अफसर वाली है। लिहाजा उनकी वो जो कारकर्दगी है या वो जो उनकी कारगुजारी है उसके ऊपर कोई अगर सवाल उठता है तो ये तौहीन अदालत नहीं है। अगर उसके ऊपर किसी का कोई एतराज़ है तो ये भी कोई तौहीन अदालत नहीं है। तो मैं माजी में 2008 में आपको लिए चलता हूँ, आपको चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इस सवाल के जवाब की समझ आ जाएगी। होता ये है कि पता ये चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के और दीगर हाई कोर्ट्स के जो आला जजेज़ हैं उन्होंने कुछ दरख्वास्तें वगैरह दे के प्लॉट्स लिए हुए हैं। मामला ये है कि प्लॉट लेने का तरीका ये है कि अगर आपके पास कोई प्लॉट नहीं है और आपने पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी खदमात हैं आपकी, तो आप वज़ीर-ए-आज़म के नाम एक दरख्वास्त लिखते हैं कि जी कि मुझे प्लॉट दे दें। मेरे पास कोई प्लॉट नहीं है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब उनको प्लॉट दे देते हैं। जिस तरह इमरान खान साहब ने भी उस वक़्त के वज़ीर आला थे गालिबन या वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज़ शरीफ साहब, उनको ये चीफ़ एग्जेक्टिव का इख्तियार है बेसिकली, तो उनको एक ख़त लिखा और प्लॉट ले लिया, प्लॉट उनको मिल गया। इसी तरह जजेज़ ने 2008 में ये वाली बात सामने आई थी कि उन्होंने एक से ज़्यादा उनके प्लॉट्स हैं। इंसार अब्बासी साहब ने भी बाद में उससे अगले दिन ये ख़बर जो थी वो ब्रेक की हुई थी। तो हमने इस समा में मैं काम करता था, मैं कंटेंट एडिटर था या सीनियर प्रोड्यूसर कह लें था, महर बुखारी हमारी एंकर थी। तो हमने मिल मिला के ये फ़ैसला किया कि इस इशू के ऊपर बात करनी चाहिए। उस वक़्त जो हमने समझ नहीं आ रही थी कि इस इशू के ऊपर जजों के प्लॉट्स के और हाजिर सर्विस जजों के जो प्लॉट्स हैं उनके ऊपर कौन बात करेगा, क्योंकि तौहीन अदालत का ख़तरा होता है। तो सियासतदान जो हैं वो उनकी पूरी सियासत इस स्टेक पे लगी होती है, कहीं अदालत हमें तौहीन अदालत में सज़ा ना सुना दे और हम नाअहल ना हो जाएं। जिस तरह मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब सिर्फ़ एक अदालती हुक्म जो कि बाद में पता चला कि वो एक पॉलिटिकल एजेंडा था इफ्तिखार चोई साहब का, वो अपना बैर निकाल रहे थे कि आसिफ अली ज़रदारी ने उन्हें बहाल नहीं किया, तो लिहाजा आसिफ अली ज़रदारी को NRO इम्प्लीमेंट वो जो है था ना SGS कोटेकना रेफरेंस वो खुल जाए और वो जनाब वहाँ पे रगड़े जाएं। तो वज़ीर-ए-आज़म ख़ातरीन लिख रहे थे, तो इस पादाश में उनको सज़ा सुनाई और वो नाअहल हो गए, यानी कि उस वक़्त की सुप्रीम कोर्ट ने। तो लिहाजा सियासतदानों को ये वाला खौफ होता है कि वो सियासी एतबार से अगर सज़ा उनको तौहीन अदालत में होगी तो वो नाअहल हो जाएंगे। तो लिहाजा सियासतदान कोई आने को तैयार नहीं था, इस पर बात करने के लिए तैयार नहीं था, दो लफ्ज़ कहने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो फिर हमने वकला को तलाश करना शुरू किया। वकला में से जो बेशतर वकला थे वो और नामवर वकला, ज़ाहिर है कि आपके हर वकील को तो नहीं बुला लेते किसी बात पर राय देने के लिए, जिसकी कोई शख्सियत हो, कोई वजूद हो, जिसकी कोई खिदमात हो, उसी को बुलाते हैं ना आप। तो लिहाजा या कोई बार के या वकला का कोई नुमाइंदा हो, तो जो इफ्तिखार चोई साहब के जो वकील थे, जो उनके वकील से ज़्यादा उनके तर्जमान थे, जब उनको डिसमिस या उनको हटाया गया 9 मार्च 2007 को, तो उनके वकील जो थे वो मुनीर मलिक थे और उनके तर्जमान थे वो अतर मिनल्लाह साहब थे। तो हमने अतर मिनल्लाह साहब को कहा, वो आ गए। आजकल वो क्लिप बड़ा चल रहा है, वो वाला क्लिप, क्योंकि उन्होंने आके जो बात कही थी वो उन्होंने
کہا کہ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ ان کا استدلال بڑا دلیرانہ تھا، ان کا موقف دو ٹوک تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے کبھی کسی سپاہی کو پاکستان میں، وہ کہتے ہیں یہ بندر بانٹ ہے پلاٹوں کی، کہ بس جس کا بڑے بڑے لوگوں کو پلاٹ دے دیے جاتے ہیں، صحافیوں، بڑے بڑے صحافیوں کو۔ انہوں نے کہا میں نے آج تک آپ کے کبھی کسی کیمرہ مین کو، کسی نیوز روم میں کام کرنے والے کسی رپورٹر کو تو پلاٹ ملتے نہیں دیکھا، یہ ادیروں مدیروں اور اینکروں کو پلاٹ ملتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کی جو کہہ لیں کہ جو سپاہی ہے، جو پاکستان کے محاذ پر کھڑا ہو کے گولی کھاتا ہے، سینے کے اوپر شہید ہوتا ہے، جان دیتا ہے، اس کے لیے تو کوئی ڈی ایچ اے نہیں ہے، کوئی پلاٹ نہیں ہوتے اس کے لیے۔ یہ خیر بعد میں جنرل کیانی صاحب نے، اشفاق پرویز کیانی صاحب نے، جو سپاہی شہداء تھے ان کے ورثاء کو بھی پھر پلاٹ دینے شروع کیے تھے۔ تو اسی طرح وہ کہتے ہیں یہ پلاٹ تو پھر بس انہی کے لیے ہوتے ہیں، افسروں کے لیے۔ اور اسی طرح سیاستدانوں میں بھی انہوں نے اس طرح یہ بات کی، اور ججوں کے بارے میں بھی یہی کہا کہ عدالتی عملے کو تو آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ پلاٹ وغیرہ ملتے ہیں، اور یہ جاجی جج لے جاتے ہیں۔ اور ججوں کے پاس ماشاءاللہ بڑی، اس وقت جو ہم نے خبر، مجھے اب اس کی ڈیٹیل تو یاد نہیں ہے کہ کس جج کے کتنے پلاٹ تھے، بچا کوئی نہیں ہوا تھا، افتخار چوہی صاحب کے علاوہ آلموسٹ سب نے لیے ہوئے تھے۔ اب آ کے افتخار چوہی صاحب کو بھی مل گیا تھا۔ تو آج یہ میں بات وہیں پر لے کے آؤں گا کہ جو فرما رہے ہیں چیف جسٹس پاکستان گلزار صاحب کی وکلا کی محرکات نہیں نظر آ رہے کہ احتجاج کے پیچھے وہ کیا اصل میں چیز کیا ہے۔ ان کو سازش کوئی نظر آ رہی ہے، حالانکہ سازش کوئی نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو حضور اعلیٰ ہوتا یہ ہے کہ عطر من اللہ صاحب جو ہیں وہ اپنا جو 2008 میں انہوں نے موقف دیا تھا وہ اس موقف پر آج بھی قائم ہے۔ ایک کیس میں انہوں نے وہ جو سرکاری ملازمین کی ایک کہہ لیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہوتی ہے وزیر ہاؤسنگ کی طرف سے سرکاری ملازمین کو، وفاقی سرکاری ملازمین کو، اس میں وہ پلاٹ ججوں کو بھی بانٹ دیے گئے، بڑے بڑے بیوروکریٹس کو بھی بانٹ دیے گئے۔ اس سے متعلق ایک کیس تھا، حکم امتناعی جاری انہوں نے آج کر دیا۔ اور فرق صرف اتنا ہے کہ جنہوں نے لوگوں نے ایکوائر، جن کی جگہ تھی جو سیکٹر F14 ہے اور F15 میں جو بننا ہے اسلام آباد کا، جو 2 سیکٹر بنے ہیں جن میں سرکاری ملازمین کے نام کے اوپر بنتر بانٹ کی ہوئی ہے، بڑے بڑے افسروں اور بڑے بڑے ججوں اور ان لوگوں کو پلاٹ دینے کی۔ اس میں چیف جسٹس پاکستان جناب گلزار صاحب، عمر طاہر بندیال صاحب، اعجاز الاحسن صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بھی کوئی پلاٹ ہیں۔ تو اور بڑے ظاہر ہے کہ پھر ان کے تو بڑے اچھے پلاٹ ہوں گے نا، کیونکہ حکومت نے تو ان کے رانجے راضی کرنے ہوتے ہیں، عدالتوں کے ساتھ معاملات اپنے ٹھیک رکھنے ہوتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے ان کے چھبے میں ہاتھ ڈال دیا ہے۔ وہ 2008 والا جو ان کی انقلابی سوچ تھی وہ جج بن کے بھی تبدیل نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنی ہائی کورٹ کے تو کسی بندے کو پلاٹ لینے کے لیے درخواست نہیں دی، وہ سپریم کورٹ کا جج اور درخواستیں دے پلاٹ لینے کے لیے۔ حضور اعلیٰ احترام اور عزت اور وقار، یہ جو چیزیں 3 ہیں نا، یہ جو صفات ہیں یا یہ جو اعزازات ہیں، یہ لوگ اسی وقت آپ کو دیتے ہیں جب آپ لوگوں کی امیدوں کے اوپر پورا اترتے ہیں۔ اب آپ کے ہاتھ تو پلاٹوں سے بھرے ہوں اور لوگوں سے توقع کریں کہ وہ وقار بھی رکھیں گے آپ کا، تو بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک بات کہی تھی کہ احترام میں اور اعتماد میں فرق ہے۔ اگر کسی کو احترام میں اور اعتماد میں سمجھ نہیں آ رہی تو پھر اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا، یہی ہے۔ خیر بات دوسری طرف چلی گئی۔ انہوں نے آج یہ حکم امتناعی جاری کر دیا ہے جناب جسٹس عطر من اللہ، اور ان کے ساتھ تھے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، اور انہوں نے کہا کہ جی جن لوگوں سے جگہ یہ ایکوائر کر کے 14 اور 15 جو F14 15 جو ہیں یہ سیکٹر بنائے جا رہے ہیں، اس جگہ کو ایکوائر کرنے کے عوض جو ان کو پلاٹ دیے گئے ہیں وہ منسوخ نہیں ہوں گے، باقی سب پر یہ حکم امتناعی لاگو ہوگا۔ تو اب عطر من اللہ صاحب دوسرے قاضی فائز عیسیٰ ہوں گے اس نظام کے، یہ ایک بات ذہن میں رکھیں۔ اور یہی بات ہے جو یہ فیصلہ بیسیکلی اسلام آباد ہائی کورٹ کا، یہ جسٹس گلزار احمد صاحب کے اس سوال کا جواب ہے جو وہ آج فل کورٹ ریفرنس میں کر رہے تھے کہ وکلا کے احتجاج کی سمجھ نہیں آ رہی۔ پچھلے 1 سال میں جو تقرریاں ہوئیں اس کے اوپر جو بات کی، یہ اب اس کے اوپر چونکہ ہمیں تھوڑا سا وہ ادب بھی ملحوظ سے خاطر رکھنا ہے، تو میں اس پر اتنا ہی کہوں گا کہ یہ جو فیصلہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، یہ چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد صاحب کے سوال کا جواب ہے۔ اس میں وہ اپنا جواب تلاش کر سکتے ہیں
کہ وکلا کیا چاہتے ہیں، وہ کوئی سازش نہیں کر رہے، ان کو اعتماد غالباً نہیں رہا، ان کو غالباً لگتا ہے کہ یہ جو تقرریاں ہوئی ہیں سینیارٹی سے ہٹ کر یہ کسی کچھ خاص مقاصد کے لیے ہوئی ہیں، یہ ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد کے اوپر ہوئی ہیں، یہ کسی میرٹ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہیں کی گئی۔ آج اسی فورم کے اوپر یعنی فل کورٹ ریفرنس میں سے خطاب کرتے ہوئے اٹارنی جنرل نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ سینیارٹی پر ججز کی تعیناتی کا مسئلہ جو ہے اس نے تعلقات بگاڑ دیے ہیں سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ وکلا کے، اور یہ ماضی میں اس لیول کے جو کشیدہ تعلقات ہیں وہ پرویز مشرف کے دور میں بھی نہیں اتنے بگڑے تھے جتنے اب بگڑ چکے ہیں۔ تو اٹارنی جنرل حکومت پاکستان کے وکیل ہوتے ہیں، فرسٹ لا آفیسر ہوتے ہیں، اگر ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کسی کو نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ پلاٹ لینا اور پلاٹ دینا اور پلاٹوں کے اوپر مطلب یہ آپ کے غیر جانبداری کو گہنا سکتا ہے، یہ آپ کی نیک نامی کو بدنامی میں بدل سکتا ہے، اگر یہ بات نہیں کسی کو سمجھ آ رہی تو پھر شاید اٹارنی جنرل پاکستان خالد جاوید صاحب کی بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وکلا اتنے پریشان، احتجاج، وہ کیا کہتے ہیں، غصے میں یا دہائی کیوں دے رہے ہیں؟ یہ تو سازش نہیں ہے کوئی، یہ تو کچھ ایکٹس ہیں جن کی وجہ سے ان کو شاید اعتماد نہیں رہا۔ چیف جسٹس پاکستان سے بس اتنی ہی اور پورے ادب کے ساتھ گزارش تھی جو میں نے کر دی۔ فی الوقت اتنا ہی، اس سے زیادہ بات کرنا مناسب نہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔